کرتا ہوں شادی شدہ زندگی میں بعض ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب میاں بیوی کا آپس میں نبھاؤ ممکن نہیں رہتا۔ اگر اس سٹیج پر پہنچ کر کہ آپس میں علیحدگی ہو تو مغربی ممالک کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ مغربی ممالک میں بعض لوگ یعنی میاں بیوی آپسی ناراضگی کے موقع پر علیحدگی کے لیے ملکی عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، اور پھر بعض ملکی قوانین کی روح سے حق مہر اور بچوں کے نان نفقے کے علاوہ جائیداد میں سے بھی حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا یہ اسلامی لحاظ سے درست ہے؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اسلامی لحاظ سے جائیداد میں، پراپرٹی میں حصہ کس وقت بنتا ہے، تو اسلام میں کوئی بھی شخص جو کسی پراپرٹی کا مالک ہے اس کے ورثاء اس پراپرٹی میں اس وقت حصے دار ہوتے ہیں جب اس شخص کی وفات ہو جائے، اور اس شخص کے ورثاء میں اس کی پھر بیوی بھی ہوتی ہے، اس کے بچے بھی ہوتے ہیں اگر یا والدین ہوتے ہیں، اور اگر بچے نہ ہوں، والدین نہ ہوں تو پھر بہن بھائی وغیرہ، بہرحال جو بھی ہے۔ لیکن وارث جو ہیں، ورثاء جو ہیں، وہ اسی وقت کسی پراپرٹی میں حصے دار ہوتے ہیں جب مورث کی، جو مالک کی وفات ہو۔ اس لیے یہ اسلامی تصور ہرگز نہیں ہے کہ اگر علیحدگی ہو جائے تو اس صورت میں عورت جو ہے وہ خامند کی پراپرٹی میں حصے دار ہو جاتی ہے، یا خامند جو ہے وہ عورت کی پراپرٹی میں حصے دار ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف یک طرفہ نہیں ہے، اگر ملکی قوانین میں آپ چلیں تو وہ دونوں طرف چلتا ہے۔ جہاں پہ مرد کی پراپرٹی میں سیپریشن کی صورت میں عورت حقدار ہوتی ہے تو وہاں پہ سیپریشن کی صورت میں عورت کی پراپرٹی میں مرد بھی حقدار ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی اصول بیان فرمایا حقوق کے متعلق تنازعات کی صورت میں، وہ یہ فرمایا کہ ہمیشہ تقوی اور دیانتداری کو مد نظر رکھیں، اور اگر کوئی ایسا فیصلہ بھی تمہارے حق میں ہو جائے جس میں تم یہ سمجھو کہ وہ تمہارا حق نہیں ہے، تو وہ ناحق اگر تمہارے حق میں فیصلہ بھی ہو جائے تو وہ تمہارا حق نہیں، بلکہ وہ تم آگ کا ٹکڑا لے کے اپنے گھر جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، دو جھگڑنے والے میرے سامنے اپنا معاملہ پیش کرتے ہیں، ایک زیادہ وضاحت سے اپنا معاملہ پیش کرتا ہے، دوسرا جو ہے وہ اس وضاحت کے ساتھ نہیں پیش کر سکتا، تو جو معاملات میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں میں تو اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ اس لیے اگر کہیں پہ میں سہو کر دوں، فیصلہ کرنے میں غلطی مجھ سے ہو جائے، کیونکہ بیان کرنے والا اپنی چرب زبانی سے، اپنی تیز زبانی سے وہ بیان کرے اور میں اس سے متاثر ہو کے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں جو دراصل اس کا حق نہیں ہے، تو میں آگ کا ٹکڑا اس کو دے رہا ہوں۔ یہ اس کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ آگ کا ٹکڑا اس نے لے کے جانا یا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ اسلامی بات ہو رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہماری جو نظام جماعت کے تحت ہمارا عدالتی سسٹم ہے یا قضاء کا نظام ہے، اس میں پھر اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ زیر سماعت نہیں آتے۔ پراپرٹی سے متعلق جو اسلامی معاملات ہیں ان پہ ان کی حقوق کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ زیر سماعت نہیں آتے۔ اس لیے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ ایک کامل پکا سچا احمدی مسلمان ہے، تو اس کو پھر چاہیے کہ جو شریعت اس کا حق مقرر کر رہی ہے وہی وہ لے۔ اگر اس سے زائد وہ لینے کی کوشش کرے گا تو وہ دراصل اس کا حق نہیں ہے۔ وہ اگر کسی جگہ کے کسی ملکی قوانین اس قسم کی ان میں راہیں ہیں تو وہ پھر یہ سوچے کہ وہ ایک مسلمان ہے۔ اگر اسی بات کو لے تو بعض ممالک میں تو جو وراثت کی تقسیم کا ہے سلسلہ وہ بھی اس طرح نہیں ہوتا۔ بعض ممالک میں اگر انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی بیوی کو وہ پراپرٹی چلی جاتی ہے، اس کے بچوں کو جاتی نہیں۔ بعض ممالک میں ایسا ہوا کرتا تھا یا اب بھی ہے کہ بڑے بچے کو پراپرٹی چلی جاتی ہے۔ اس لیے جماعت کی طرف سے جو اسلامی جو ہدایات ہیں وہ دی جاتی ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے ملک میں آباد ہے جہاں پہ اس قسم کے قوانین ہیں، لیکن وہاں پہ ان لوگوں نے انسان کو آزاد چھوڑا ہے،
اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، وہاں پہ اس قسم کی بہرحال سہولتیں موجود ہیں کہ انسان اپنی پراپرٹی کے متعلق، اپنی جائیداد کے متعلق وصیت کر کے جا سکتا ہے اور اس ول کے مطابق پھر اس کی پراپرٹی تقسیم ہوتی۔ تو مجھے یاد ہے حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بعض لوگوں نے سوال پوچھا اور اس پہ حضرت صاحب نے یہ جواب دیے کہ ایسے ملکوں میں پھر لوگوں کو چاہیے، احمدیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی باقاعدہ ول، اپنی وصیت کر کے جائیں کہ میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی کو اسلامی طریق کے مطابق تقسیم کر دیا جائے۔ تو یہاں تک جو ہدایات ہیں، اس لیے اسی طرح یعنی اسی سے ملتی جلتی یہ بات بھی ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کسی قانون میں یہ ہے کہ سیپریشن کی صورت میں بیوی کے پراپرٹی میں خامند حقدار ہو جاتا ہے یا خامند کی پراپرٹی میں بیوی حقدار ہو جاتی ہے، تو یہ دراصل اسلامی حصہ نہیں بنتا، اس لیے اس سے ایک احمدی مسلمان کو، ایک سچے مسلمان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اور ایسے کئی انسان کے پاس مواقع آتے ہیں مال حاصل کرنے کے، کبھی ان معاملات میں بھی تو کبھی کسی نے یہ کوشش نہیں کی یا نہیں کرنی چاہیے۔ کئی اور جو ذرائع ایسے ہوتے ہیں جس کو اسلام نے بیان نہیں فرمایا یا پسند نہیں کیا، تو یہ بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے، اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے اور صرف مال اور دولت کے لالچ میں کسی ایسے قانون کے سہارا لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔